ہزارہ موٹر وے کے مقام سے 13 سال کی لڑکی کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ لڑکی کے ماں باپ کے سامنے اغوا کیا گیا، لڑکی کے بھائی کے سامنے اغوا کیا گیا۔ دو لوگ آئے، ایک کا نام شعیب اور ایک کا نام آصف تھا۔ اس سے پہلے اس خبر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کا کسی کے ساتھ افیئر تھا اور لڑکی کسی کے ساتھ چلی گئی، لیکن اب اس خبر کی جو حقیقت سامنے آئی ہے میں جب آپ کو بتاؤں گا تو یقین جانیے آپ حیران و پریشان ہوں گے کہ کس طرح ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پاکستان کی موٹر ویز پر بھی محفوظ نہیں ہے، جو کہ ایک بڑی محفوظ جگہ تصور کی جاتی ہے جہاں پر سیکیورٹی ہوتی ہے، جہاں پر موٹر وے پولیس ہوتی ہے۔ اگر آپ موٹر وے پر ٹریول کر رہے ہوں تو کسی بھی سٹاپ پر رک کر آپ وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء لیتے ہیں، وہاں بھی آپ کو پولیس کی گاڑی نظر آئے گی، لیکن جناب اس 13 سال کی لڑکی کو اسی موٹر وے پر اغوا کر لیا گیا۔ اس لڑکی کے والد کا نام تھا طارق محمود اور اس کی والدہ کا نام تھا نوشین۔ یہ لڑکی اور اس کا بھائی، یہ دو بہن بھائی تھے۔ بھائی بڑا تھا جس کا نام زین تھا اور چھوٹی بہن جس کو اغوا کیا گیا اس کا نام تھا زنیرہ۔ اب ان کا تعلق مانسہرہ سے ہے۔ اب جو اس کے والد طارق محمود صاحب ہیں، کاروباری آدمی ہیں، ایک ٹھیک ٹھاک ان کا اپنا بزنس تھا، چمڑے کا کاروبار کر رہے تھے۔ اس کاروبار کے دوران اس بدقسمت آدمی کو لاس ہو گیا۔ یہ کاروبار کا حصہ ہے، اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں اور زندگی اسی طرح چلتی ہے۔ کاروبار بھی اسی چیز کا نام ہے جس میں منافع بھی ہو، جس میں آپ کا نقصان بھی ہو۔ اب جناب طارق محمود صاحب کا کاروبار اس حد تک ختم ہونے جا رہا تھا کہ طارق صاحب کو محسوس ہوا کہ مجھے اپنے کاروبار کو دوبارہ سٹیبل کرنے کے لیے لون لینا چاہیے تاکہ میں اپنے کاروبار کو کنٹینیو کر سکوں اور جو میرا چمڑے کا بنا بنایا کاروبار ہے یہ ختم نہ ہو جائے۔ اب جناب طارق محمود صاحب نے فیصلہ کیا اپنے ایک دوست جس کا نام غفور تھا اس سے کہ مجھے چاہیے لون اور کائنڈلی مجھے لون دے دو تاکہ اس مشکل وقت سے میں اپنے آپ کو نکال سکوں اور اپنے اس کاروبار کو بچا سکوں جس کو میں نے کئی سال لگا کر سٹینڈ کیا اور یہ میری ایک زندگی کی جمع پونجی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں اور گھر بیٹھ کر میں کسی کا محتاج ہو جاؤں۔ اب غفور نے اپنے دوست یعنی کہ طارق محمود کو قرض دینے کا فیصلہ تو کر لیا اور غفور نے ایک بھاری رقم اپنے دوست طارق محمود کو دے دی اور وعدہ ہوا کہ فلاں تاریخ کو آپ کے اس قرض کو واپس کر دیا جائے گا۔ اب جناب طارق محمود صاحب نے جب قرض لیا، قرض لینے کے بعد جب دوبارہ سے اپنے اس کاروبار میں انویسٹمنٹ کی تو اس بدقسمت انسان کو دوبارہ سے نقصان ہو گیا۔ اب اس نقصان کے بعد طارق محمود صاحب اس قدر تنزلی کا شکار ہوئے کہ یہ دوبارہ اپنے اس مقام پر اس کاروبار کو کھڑا ہی نہیں کر سکے، جس وجہ سے ہر گزرتا دن ان کے لیے مشکل کی گھڑی ثابت ہوتا جا رہا تھا اور یہ شخص ہر گزرتے دن نقصان میں جا رہا تھا۔ اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی اور سوچتا رہتا تھا یہ شخص کہ کس طرح اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھوں، کس طرح ان کے کھانے کا، ان کے اناج کا بندوبست کروں اور کس طرح زندگی میں جو آسائشیں پہلے تھیں اب وہ دوبارہ اپنی اولاد کو یا اپنی بیگم کو دے سکوں۔ اب جناب غفور صاحب نے جو قرض دیا ہوا تھا طارق صاحب کو، وقت آن پہنچا کہ جناب طارق محمود صاحب کو غفور صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے جس قرض کا مجھ سے ٹائم لیا تھا وہ ٹائم آ چکا ہے تو آپ کائنڈلی میرا قرض مجھے واپس کر دیں۔ اب طارق محمود صاحب نے کہا کہ آپ کائنڈلی کچھ دن کا ویٹ کیجئے، قرض آپ کا واپس کر دوں گا۔ کچھ دن گزرے، غفور صاحب نے دوبارہ رابطہ کیا اور طارق محمود صاحب نے دوبارہ سے یہی کہا کہ کائنڈلی کچھ دن کا وقت دے دیں، میں آپ کا قرض اتار دوں گا۔ تیسری بار دوبارہ غفور صاحب نے رابطہ کیا کہ جناب مسلسل تیسری بار میں آپ سے اپنا قرض مانگ رہا ہوں، آپ مجھے میرا قرض واپس کر دیں۔ اب طارق محمود صاحب کے پاس پیسے تھے بھی نہیں، بیچارہ مشکلوں میں گرا ہوا تھا، پریشانیوں میں گرا ہوا تھا، تو فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی، اپنے بچوں کو لے کر کہیں دور چلا جاؤں، نہ مجھے غفور ملے کیونکہ قرض تو میں دے نہیں سکتا اور اس قدر میں نقصان میں چلا گیا ہوں کہ میں قرض اگر دینا بھی شروع کر دوں تو شاید مجھے کئی سال لگ جائیں اگر میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دوں۔ اب 17 ستمبر کو طارق محمود صاحب نے اپنے دوست غفور کو واٹس ایپ سے بلاک کر دیا۔ اب اس کے بعد فیصلہ کیا کہ گھر کے کچھ قیمتی چیزیں جو کہ گاڑی میں رکھی جائیں اور اپنی بیگم نوشین، اپنے بیٹے زین اور اپنی بیٹی زنیرہ کے ساتھ مانسہرہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا کہ ہم کہیں دور چلے جاتے ہیں، جا کر کہیں اور بیٹھ جائیں گے یا کسی کے گھر بیٹھ جائیں گے یا کسی دوسرے شہر جا کر میں کوئی چھوٹا موٹا کام کر لوں گا، کم از کم مجھے غفور کا قرض نہیں دینا پڑے گا، یا دینا بھی ہوگا تو میں دور جانے کے بعد کچھ وقت بعد جب دوبارہ کوئی کاروبار کروں گا تو میں غفور کا قرض واپس کر دوں گا۔ اب غفور جو طارق محمود کا دوست تھا ان کو شاید اس بات کا پتہ چل گیا کہ طارق محمود نے مجھے واٹس ایپ سے تو بلاک کر دیا اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی فیملی کو لے کر کہیں جا رہا ہے۔ اب جناب طارق صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ نکلتے ہیں، موٹر وے پر سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہزارہ موٹر وے پر۔
ہزارہ موٹر وے کے ایک مقام پر جہاں پر جب آپ موٹر وے کا ٹریول کر رہے ہو، موٹر وے کے مختلف مقامات پر آپ کو ریسٹ ہاؤسز ملتے ہیں، قیام و طعام ملتا ہے، جہاں پر آپ واش روم کر لیا، کچھ کھا لیا پی لیا، ریفریشمنٹ کے لیے آپ وہاں پر اسٹے کرتے ہیں۔ اب جناب طارق محمود صاحب بھی اپنے سفر کی طرف گامزن تھے اور کسی دوسرے شہر جا رہے تھے کہ کہیں اور جا کر اپنے آپ کو سکون دے سکوں، کم از کم مجھے غفور کو فیس نہیں کرنا پڑے گا۔ اب اس مقام پر جہاں پر طارق محمود صاحب نے اپنی فیملی کے ہمراہ اسٹے کیا تو جناب دو لوگ، ایک کا نام شعیب اور ایک کا نام آصف تھا، جو کہ غفور کے بھیجے ہوئے کارندے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ فلاں جگہ انہوں نے اسٹے کیا ہوا، وہاں جا کر طارق محمود صاحب سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی کہ ہمیں غفور نے بھیجا ہے اور ہم اپنا قرض واپس لے کر جائیں گے، آپ ابھی غفور صاحب کو نہیں جانتے، یہ غفور صاحب سے ذرا کال پہ بات کیجیے گا۔ اب غفور صاحب نے روبدار آواز میں طارق محمود صاحب سے بات کی اور کہا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، میرا قرض واپس کر کے جاؤ۔ اب جناب طارق محمود، شعیب اور آصف جو کہ غفور کے بھیجے ہوئے کرندے تھے، ان دونوں کی طارق محمود صاحب کے ساتھ بحث شروع ہو گئی، ان میں بیٹا بھی شامل تھا۔ اب وہ بحث اس حد تک چلی گئی کہ جب طارق محمود کو یہ پتا چلا کہ یہ میری 13 سال کی بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ غفور نے اپنے کرندوں کو کہہ دیا تھا کہ اس کی 13 سال کی بیٹی کو اغوا کر کے لے آؤ، جب یہ پیسے واپس کرے گا اس کی بیٹی کو واپس کر دیں گے۔ اب جیسے ہی الفاظ طارق صاحب نے سنے تو یقین جانیے وہ طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا میری بیٹی کو کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ آصف اور شعیب نے طارق محمود پر گولیاں برسائی اور ان کو موقع پر ختم کر دیا۔ اب نوشین جو خاتون تھی وہ ان کے پاؤں پڑ رہی تھی کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، میرے شوہر کو تو مار دیا، کم از کم میری بیٹی اور میرے بیٹے کو تو چھوڑ دو۔ ان دونوں کرندوں نے زین اور زنیرہ یعنی کہ طارق محمود کے دونوں بیٹا بیٹی کو گاڑی میں رکھا اور اغوا کر کے فرار ہو گئے۔ تھوڑا سا راستہ گزرا تو ایک مقام پر زین کو گاڑی سے باہر نکال کر بھی گولیاں ماری، اس کو بھی ختم کر دیا۔ ایک مقام پر باپ کی بے جان جسم پڑا ہوا ہے اور دوسرے مقام پر بیٹے کا بے جان جسم پڑا ہوا ہے اور وہ 13 سال کی لڑکی کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی وہاں پر پولیس کو 15 پر کال کی گئی، بتایا گیا کہ ایک مقام پر ایک بے جان جسم پڑا ہوا ہے، دوسرے مقام پر دوسرا بے جان جسم پڑا ہوا، پتہ چل رہا ہے کہ دونوں باپ بیٹا ہیں اور نوشین نامی خاتون اسی ریسٹ ہاؤس پر موجود تھی اور چیخو پکار کر رہی تھی۔ اب ڈی پی او شفیع اللہ گنڈا پور صاحب نے فوراً نوٹس لیا اور کہا کہ مجھے 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزمان چاہیے، مجھے 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ 13 سال کی لڑکی چاہیے جس کو یہ اغوا کر کے لے کر گئے ہیں۔ پولیس کی ٹیموں نے فوراً سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور چند گھنٹوں کے اندر ان کرندوں کو ڈی پی او صاحب کے آگے پیش کر دیا۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کو اس کہانی اسٹوری کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا چیز آئی کہ اگر کسی نے قرض لے بھی لیا تو کیا اس کا قرض واپس لینے کا یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کو اغوا کر لیں؟ اگر وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے رہا تو آپ اس کو الٹا گولیاں مار دیں۔ باپ کو تو گولیاں مار ہی دی، اس کے بعد بھی آپ کے سینے کو ٹھنڈک نہیں ملی تو آپ نے ان کے بیٹے کو بھی گولیاں مار دی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ایسے لوگ، بھیڑیے نما لوگ ہمارے معاشرے میں ارد گرد آپ کو نظر بھی آئیں گے، جن پر پیسے کا اتنا بھوت سوار ہوتا ہے کہ ان کے لیے کسی کی زندگی، کسی کی جان کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ بنائے اور کسی شخص پر بھی ایسا وقت نہ آئے کہ وہ کسی سے منہ چھپا کر اپنی بیوی بچوں کو کسی دور شہر میں لے جائے کہ میرے بیوی بچے مشکل کا سامنا نہ کر سکیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔